دیکھیے، میں نے شروع سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار رول آف لا کے تحت سرکار کو نہیں چلا رہی ہے بلکہ رول بائی گن کو چلا رہی ہے، اور یہ پچھلے 2017 سے جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ بنی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور ہر بار جب کبھی بھی ہم میڈیا سے بات کرتے تھے بلکہ ہم اپنے بھاشن میں اپنے اسپیچز میں اس بات کو دوہرا رہے تھے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ لوگ صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ریٹرک کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کو اور دیش کے سامنے آنکڑے رکھے کہ کیسے لوگوں کو گولی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس سے بھارت کا سمویدھان میں لوگوں کا یقین کم ہوگا، جس سے ہمارے کورٹس میں، ججز میں، پبلک پروسیکیوٹر کو ان کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ تو یہ ہوا، اور ہم اس کا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کا کنڈیم کرنے کے لیے، اس کی مذمت کرنے کے لیے، مگر ایک بات یقینی ہے کہ نہ صرف بھارت کے مسلمان بلکہ پورے بھارت کے وہ سٹیزنز جو رول آف لا پر یقین کرتے ہیں، جو کورٹس پر یقین کرتے ہیں، جو سمویدھان پر یقین کرتے ہیں، وہ آج اپنے آپ کو کل کی اس درندگی اور بے دردی کے ساتھ جن لوگوں کو مارا گیا، جو جوڈیشل کسٹڈی میں تھے، ان پر کنوکشن ہو گیا تھا، ان کو عدالت سے، وہ جیل سے لایا جا رہا تھا کسی ایک اور کیس میں انٹروگیشن کرنے کے بعد، تو اس کو آپ جوڈیشل کسٹڈی بھی بولیں گے، پولیس کسٹڈی بول سکتے ہیں، مگر نہ صرف مسلمان بلکہ ہر وہ بھارت کا ناگرک جو اپنے آپ کو اپنے ملک پر فخر کرتا ہے اس لیے کہ یہاں پر سمویدھان ہے، کورٹس ہے، اس کو اس بات کا فخر ہے کہ پاکستان سے ایک آتنکوادی آ کر بھارت کے ناگرک کو جان لیا تھا تو ہم نے اس پر کورٹ میں کیس چلا کر اس کو سزا دی۔ آج وہ سب لوگ کمزور اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ کل کا جو مرڈر ہوا ہے، یہ کولڈ بلڈ مرڈر کہتے ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد ہر وہ بھارت کا ناگرک جو بھارت کے سمویدھان پر یقین کرتا ہے، بھارت کی عدالتوں پر اس کو یقین ہے، آج وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہا ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ جو لوگ سत्ता کی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں رائے برابر بھی، جو انگریزی کا ورڈ ہے، نہ کمپیشن ہے، نہ ان میں ہیومینٹی ہے، نہ ان میں رحم ہے، نہ ان میں انسانیت ہے۔ یہ جو کل کا واقعہ ہوا، آپ بتائیے میرے کو، یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جا کر فوراً کسی کو گولی مار دیا۔ آپ ان کا ویپن چلانے کا طریقہ دیکھو، آپ جس طریقے سے وہ لوگ آئے، اور ان کا ہاتھ سٹل ہے ایک دم۔ مجھے بھی ویپن چلانا آتا ہے، میں بھی ایک ایکسپرٹ کے ساتھ ٹریننگ لیا ہوں اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے، اور جس طریقے سے مار رہے وہ لوگ، ان کا ہاتھ دیکھیے ہل نہیں رہا ہے، ان کی آنکھ اس پر ہے، ان لوگوں پر ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ پہلے کہاں پر، کس جگہ پر مارنا۔ تو یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اور یہ لوگ پروفیشنل ہیں، اور کتنا اس میں اتر پردیش کی بی جے پی کی سرکار کا اس میں رول ہے، کتنا اس میں یہ کون لوگ ہیں جو جا کر پولیس کی موجودگی میں اور میڈیا کی موجودگی میں، بلکہ لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہو رہا تھا، وہ اس طرح کا کولڈ بلڈڈ مرڈر کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ اس میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کمیٹی بننی چاہیے۔ میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں، پلیڈ کرتا ہوں، کیونکہ 28 مارچ کے دن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ کل جو لوگ مارے گئے اس میں سے ایک شخص نے
जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो। एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि ये बात मैं कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग सिर्फ उठकर आए। कौन इनको बोला वहां पर, इनका बैकग्राउंड क्या है और कैसे वो लोग इस तरह घुस गए वहां पर और क्यों पुलिस ने उनको रोका नहीं। तो ये जरूरी है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो लेगा, एक इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे और उसमें बेहतर होगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का ऑफिसर ना हो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में, उनकी कस्टडी में इन दो लोगों की हत्या की गई है।